اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، کیا حال احوال ہیں سب ساتھیوں کے؟ ربیع الاول شریف کی برکات و نوارات بھرے ایام گزر رہے ہیں۔ دعا ہے رب العزت سے کہ ہم اس ماہ مبارک میں نازل ہونے والے انوارات مودت اور انوارات ولایت کو اپنے سینوں میں سمو کر ایمان کے درجات میں بلندی حاصل کر سکیں، آمین ثم آمین۔ اور طلب و تمنا کی معراج حاصل کریں کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پاک ہم سے راضی ہو جائے۔ اور بالخصوص ہم اپنے زمانے کے امام جناب مہدی آخر الزماں کے انتظار میں صبح سے شام کریں، تاکہ جب بھی ہمیں ہمارے امام کے نام سے پکارا یا اٹھایا جائے تو ہم اس طلب کے نتیجے میں جو ہم اپنے دل میں لے کر جی رہے ہیں، فوراً اپنے امام کی معرفت پا کر ان کو لبیک کہیں اور ان کے ساتھ ہو لیں، اور ہر مرحلہ آخرت ہم پر آسان ہو جائے، آمین ثم آمین۔ ربیع الاول شریف کا مہینہ جو ہے وہ بالخصوص آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستہ ہے۔ اللہ کریم نے اس عالم وجود کو رونق بخشی اس مہینے میں، اور ہر مومن اس مہینے میں میلاد شریف مناتا ہے۔ میلاد سے مراد پھول کھلنے کا لمحہ ہے۔ پھول کھلنے کا ایک پورا مرحلہ ہے۔ چھوٹا سا شگوفہ ہوتا ہے کلی کا، پھر کلی بنتی ہے، پھر غنچہ، اور پھر پھول کی صورت بنتی ہے۔ میلاد ابتدا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمین پر قدم رکھنے کی۔ پہلے قدم کا صدقہ یہ ملا زمین کو کہ ساری زمین اللہ کریم نے مسجد قرار دے دی۔ زمین پر ہر مخلوق بستی ہے، نیک بھی بد بھی، ظلم بھی ہے اور ظالم بھی، اور عدل بھی ہے اور عادل بھی، مگر ساری کی ساری زمین مسجد اس لیے بنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے مبارک جو ہیں وہ زمین پر لگے تو مسجد جو ہے وہ ساری زمین پاک ہو گئی۔ آپ کی ولادت باسعادت سے اجتماعی عذاب آنے بند ہو گئے۔ کبھی اجتماعی عذاب نہیں آئے گا قیامت تک کہ نبی پاک کے قدموں کے تلوے لگنے کا یہ صدقہ ہے۔ یہ وہ برکت ہے جس کے حصول کے لیے ایمان ہونا، انسان ہونا شرط ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے فرشتے، حیوانات، ہوائیں، فضائیں، اللہ اکبر، گویا کل کائنات فیض یاب ہوئی۔ مومن بھی کافر بھی سب مستفیض ہوئے، اور ایمان والوں کو اللہ کریم نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اللہ اکبر۔ رب نے فرمایا، اے ایمان والو، میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ باقی مخلوقات پر اور احسانات ہیں، پوری کائنات کا قائم رہنا ہی اس کا احسان ہے، مگر سب کو پیدا کر کے، وجود دے کر، زندگی دے کر، روزی دے کر، محبتیں دے کر، رب کہتا ہے میرا سب پر احسان ہے، مگر اے ایمان والو تم پر خصوصی احسان ہے کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تم میں مبعوث فرما دیا ہے۔ یاد رکھیں، ولادت باسعادت کا ممنون تو کافر بھی ہے، رزق، اولاد، دولت، صحت، زندگی اس کے پاس بھی ہے، اور قدم مبارک کے صدقے میں اسے بھی سب کچھ مل رہا ہے، اس لیے اسے بھی ممنون ہونا چاہیے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ مگر مومنین کو خاص طور پر توجہ فرمانی ہے کہ کربلا میں کائنات کے اشرف ترین انسان حسین مولا نبی پاک کے جگر گوشے قربان ہو گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر فرق نہ آئے۔ گردن کٹا کر، خاک و خون میں نہا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور بعثت کا معنی انہوں نے سمجھایا، سبحان اللہ، کہ تو نہ رہے، نہ تیرا مال رہے، نہ تیری جان اور اولاد رہے، سب کچھ لٹا کر ربیع الاول کا مقصد جو ہے انہوں نے ہمیں سمجھایا، اللہ اکبر۔ زمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پاک ہو گئی، مسجد بن گئی، جہاں بھی چاہے مسلمان نماز ادا کر سکتا ہے۔ جو طاقت پاک کرنے کی پانی کے پاس تھی، اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے ساتھ مٹی کو بھی عطا کر دی۔ نبی پاک کے قدم کے صدقے میں مٹی جو ہے وہ اس میں پاک کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی۔ یثرب مدینہ شریف کہلایا، اب شفا کا مرکز بن گیا صبح قیامت تک کے لیے، اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کے، سب کو دل سے نکال کر، ایک اللہ کو مان لینے کے بعد سوال اٹھتا ہے کہ اللہ تک کیسے پہنچا جائے، تو جواب ملتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چور عادل بن گئے، جاہل علم والے بن گئے میرے آقا کے آنے پر، اور شرابی پارسا ہو گئے، ہر برائی اچھائی میں بدل گئی،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر کے، یعنی ہر عمل اللہ کی رضا اور محبت میں لوگ کرنے لگے۔ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہوا تو وہ عمل اللہ کریم کی محبت حاصل کرنے کا باعث بن جاتا ہے۔ ایک جنگ میں فارس کے ساتھ جو کہ ہو رہی تھی، اس کا سالار لشکر معذور تھا اور وہ مکان کی چھت پر بیٹھ کر احکامات دے رہا تھا۔ ایک سپاہی ایران کے شہزادے کا تاج لے کر آیا اور اس نے اس سالار لشکر کو کہا کہ میرے ہاتھوں شہزادہ مارا گیا ہے، اس کا یہ قیمتی جواہرات والا تاج میں آپ کو دینے آیا ہوں کہ مال غنیمت میں رکھ لیں، اور واپس دوڑ پڑا۔ تو اس سالار نے پکارا کہ نام تو بتا دو، اندھیرا ہے، میں تمہیں پہچان نہیں سکا۔ تو اس نے جواب دیا کہ جس کے لیے لڑ رہا ہوں اس کو میرا نام پتہ معلوم ہے، میری پہچان ہے۔ سبحان اللہ! یہ فلسفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پاک نے جو ہے وہ امت کو دیا کہ جو کچھ بھی کرنا ہے رب کی رضا کے حصول کے لیے کرنا ہے۔ اور جب میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک جسم مبارک سے نکلی ایک لمحے کے لیے، تاکہ کل نفس ذائقۃ الموت کا وعدہ جو ہے وہ پورا ہو سکے، تو روح بولی، اے اللہ، میں مصطفیٰ کریم کی روح ہوں، میرے رب مجھے کہاں رکھے گا کہ تیرا وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والی گھڑی پہلے سے تیری بہتر ہوگی۔ 63 برس میں جسم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں رہی ہوں، اب اس سے بہتر جگہ کون سی ہے؟ تو رب نے فرمایا، اے روح مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی عزت کی قسم، جس میں مصطفیٰ کریم سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے، وجود مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پاک اور مطہر کوئی جگہ نہیں ہے، اس لیے میرے اللہ کریم نے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی روح لوٹا دی۔ اب ایسا عقیدہ حق اور ایسا عقیدہ قرآنی رکھنے والا غلام جب سلام پڑھتا ہے اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ کہہ کر پکارتا ہے تو یاد رکھیں اسے جواب ضرور ملتا ہے۔ ایسا محبت بھرا عقیدہ رکھنے سے ہمارے دل میں ایک کیفیت پیدا ہوگی کہ برائی سے نفرت ہو جائے گی اور نیکی سے محبت پیدا ہو جائے گی۔ قلبی کیفیت جب مثبت ہو جاتی ہے تو سمجھو کہ عبادت بھی قبول ہوتی ہے اور شریعت کے مطابق عمل کرنا بھی جو ہے وہ رب کا قرب ملاتا ہے۔ یاد رکھیں آخرت کا دار و مدار قلبی کیفیت پر ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ ثواب میں آخرت ملے گی۔ نمازیں پڑھنے سے آخرت نہیں ملے گی، حج کر کے چلے کاٹ کر آخرت نہیں ملے گی۔ نماز پڑھ کر دنیا میں اگر ہماری حالت نہیں سدھر رہی تو آخرت میں کیا سدھار ملے گا؟ اگر عبادات کرنے کے بعد دنیا میں ہمارے اخلاق میں تبدیلی نہیں آ رہی، ہماری سوچ مثبت نہیں ہو رہی، ہمارا کردار درست نہیں ہو رہا، تو اعمال ہمیں آخرت میں کیا دلائیں گے؟ تزکیہ نفس بنیادی طور پر ظاہری عمل کو دل کی گہرائی سے کرنے کا نام ہے۔ اگر ہمارا نفس پاک ہو جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پاک کی مودت کے وسیلے سے، تو پھر ہمارے دلوں میں سے غلط عقیدہ ختم ہو جاتا ہے، ہمارے دل کی صفائی ہو جاتی ہے، ہمیں توبہ کی توفیق ملتی ہے۔ اور بنیادی طور پر یہ ایسا محبت بھرا عمل ہے، یہ ایسی دوا ہے کہ اس کے حصول کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، فقط اور فقط اللہ کریم کے حکم کے مطابق ان کو تسلیم کرنا ہے۔ اللہ اکبر! ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور ایک بسیطہ لباس صحابی جو ہیں وہ مسجد میں داخل ہوئے، سارا دن مشقت اور مزدوری کر کے آئے تھے، چہرے پر پسینہ تھا۔ اللہ اکبر! زمین پر بیٹھے، ان کے حلیے سے مفلسی عیاں تھی، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کو ایک نظر دیکھا تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جنت نہیں چاہیے۔ نبی پاک نے فرمایا، جنت کی طلب کا حکم ہے اور میں تمہیں اس کی دلکشی بتا رہا ہوں، صفات بتا رہا ہوں۔ اللہ اکبر! تو اس صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دشمنوں کا خوف ہے، بھوک ہے، مشقت ہے، جان کا خطرہ ہے، محنت ہے اس دنیا میں، لیکن جب جی چاہتا ہے میں آپ کی محفل میں فارغ ہو کے آ کے بیٹھ جاتا ہوں اور سارے خوف، ساری مشقتیں بھول جاتا ہوں،
آپ کی جنت تو اعلیٰ ترین ہوگی اور ہم بھوکوں فقیروں کی نچلی ترین جنت ہوگی، تو اس جنت کو ہم کیا کریں گے جس میں ہمیں آپ کا دیدار نصیب نہ ہوگا۔ اللہ اکبر! یہ اس جنت سے تو یہ زندگی اچھی ہے، بھوکے ہیں، مفلس ہیں، لیکن جب بھی آپ کی محفل میں آتے ہیں آپ کا چہرہ مبارک تو دیکھ لیتے ہیں، آپ کا رخ انور تو سامنے ہوتا ہے نا۔ اللہ اکبر! اس بات کو اس صحابی نے اتنے دل کی محبت سے کہا کہ اس کا جواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں دیا، اللہ کریم نے عطا فرمایا۔ اللہ کریم نے آیت نازل فرما دی، صبح قیامت تک کے ایسے محبت اور مودت رکھنے والوں کو خوشخبری مل گئی کہ جنت بے شک علیحدہ ہوگی، مگر بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آنے سے تمہیں کوئی نہیں روک سکے گا، وہاں بھی آتے جاتے رہنا، وہاں بھی مجالس ہوں گی، وہاں بھی محافل ہوگی، اسی طرح تمہیں دلی کیفیات ملیں گی، حضوری نصیب ہوگی۔ ایک مٹی کی مٹھی جو ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پاک کے مودت کے یقین اور صدقے میں جو ہے وہ قبولیت کا شرف پائے گی۔ اللہ اکبر! یہ اگر درد انسان کے اندر پیدا ہو جائے، یہ طلب انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو انسان محسنین میں شمار ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کریم کی عطا اور برکات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ باتیں کتابیں پڑھنے سے نہیں ملتی، یہ باتیں وراثتاً ملتی ہیں۔ چراغ سے چراغ جلتا ہے، صحبت میں نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے ہمارے دلوں میں جو نور کی چنگاری ہوتی ہے وہ الاؤ بن جاتی ہے، یہ سینہ بسینہ کیفیات منتقل ہوتی ہیں۔ محافل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھنے سے اور مجلس حسین مولا علیہ السلام میں بیٹھنے سے یہ کیفیات و برکات ہمیں نصیب ہوتی ہیں۔ جب انسان کے دل میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت معجزن ہو جاتی ہے اور ان کی آل پاک کا بندہ غلام ہو جاتا ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بدر میں 313 کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے کا سارا اسلام قرار دے دیتے ہیں، کیونکہ وہ فرد نہیں تھے، وہ گوشت پوشت کے انسان نہیں تھے، ایمان کے نسخے میں ڈھلے ہوئے وجود تھے، اسی فلسفے یعنی اسلام کی تصویر تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کریم سے ارشاد فرمایا کہ سارے کا سارا اسلام تیری بارگاہ میں لے آیا ہوں۔ اللہ اکبر! لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد کسی اور ہستی کا وجود اور کسی اور ہستی کی طاقت کا احساس ختم ہوتا ہے کہ اللہ کے آگے ہی سرخم ہونا ہے، اور ہر نفع نقصان اللہ کریم کی ذات سے وابستہ ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لینے کے بعد اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنا طریقہ سب ختم ہو جاتا ہے، اپنے آباء و اجداد کا طریقہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ حکم کیا ہے۔ اپنی عقل و دانش پر اگر ہم پرکھتے رہیں گے تو مار کھاتے رہیں گے۔ ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا ہے۔ عرب کے لوگ اجڑ تھے، گوار تھے، عربی دیہاتی لوگوں نے بھی کسی یونیورسٹی، کالج یا اسکول کو دیکھا تک نہیں تھا، اور پوری زمین عرب کو انہوں نے تہذیب سے آشنا کر دیا۔ اللہ اکبر! ایک آدمی بکریوں کا ریوڑ چراتا ہے اور شام کو مسجد نبوی میں آ کر اسلام قبول کرتا ہے اور صبح لشکر جنگ کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے جرنیل بنا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ ایمان کا کمال ہے، یہ کیسا نسخہ ہے۔ اللہ کریم نے اس کو یہ صلاحیت ڈال دی کلمہ پڑھنے کے بعد کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم اس پر پڑی تو اس کی تمام تر صلاحیتیں باہر آ گئیں۔ نبی پاک نے اس کو جان لیا کہ یہ اس اہل ہے، اللہ اکبر، کہ لشکر کی سالاری کر سکے۔ اس کی اپنی سوچ ختم ہو گئی، نسخہ ایمان اس کی سمجھ میں آ گیا تو وہ جرنیل بن گیا۔ ہم جرنیل بناتے ہیں تو بچپن سے پرائمری، مڈل، ہائی اسکول، پھر کالج، اور پھر ملٹری کالج، اور پھر مختلف اداروں کے کورسز، اور پھر جب جوانی کے بعد بھویں سفید ہونے لگتی ہیں تو جا کے فوج میں جرنیل بنتا ہے۔ کتنوں کو ہم کامیاب جرنیل کہہ سکتے ہیں، کتنوں کو دنیا جانتی ہے، لیکن جو جرنیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائے انہیں تاریخ آج تک یاد کرتی ہے اور بھلا نہیں سکتی۔
یہ انسانیت کو معراج تک لے جانے والے لوگ فلسفہ ایمان سے اس مقام تک پہنچے جو عطا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پاک کی۔ اس ایمانی نقطے پر سوچ کر انسان موت و حیات سے بہت اوپر نکل جاتا ہے اور بندہ مر کر بھی نہیں مرتا۔ اسی لیے فرمایا ہے رب نے کہ جسم کے پرخچے اڑ گئے، ٹکڑے اکٹھے کر کے دفن کر دو، پھر بھی میری راہ میں شہید ہونے والے کو مردہ مت کہو۔ کہنا تو دور کی بات ہے، سوچو بھی مت کہ مر گیا ہے۔ بلا یاؤن، بلکہ وہ زندہ ہے۔ حقیقی زندگی یہ ہے جس کے لیے قربانی دی، وہ لازوال ہے جس کی رضا کا مکھڑا دیکھنے کے لیے سانس لیے، وہ عبدالآباد ہے، وہاں موت کا گزر نہیں ہے۔ مادہ اور فلسفی میں یہی فرق ہے۔ جب مادی انسان فلسفہ جان لے گا اسلام کا تو ہی ہماری تبدیلی جو ہے وہ ہو سکے گی، اور مادی تبدیلی ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکے گی۔ زندگی کے ہر شعبے میں ہم اللہ کریم کے پیغام دینے والے بن جائیں گے، اللہ کریم کے سپاہی بن جائیں گے۔ اور سپاہی کا یاد رکھیں ایک یونیفارم ہوتا ہے، سپاہی کا ایک الگ ہیئر کٹ ہوتا ہے۔ وہ سول کپڑوں میں بھی ہو، وائٹ شلوار سوٹ میں بھی پھر رہا ہو تو اس کی چال فوجی والی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اس کا ہیئر کٹ، اس کا باڈی لینگویج جو ہے وہ فوجی والی ہوتی ہے۔ فلسفہ ایمان کا فوجی بھی جہاں جاتا ہے پتہ چلتا ہے کہ فوجی ہے اللہ کا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کی آل پاک کا۔ سبحان اللہ، خواہ کسی حال میں بھی ہو، گھر میں ہو، بازار میں ہو، دکان میں ہو، عملی زندگی کے ہر شعبے میں اس کی اپنی چال ڈھال ہوتی ہے۔ ہم نے آج کے اس زمانے میں اسلام کو عبادات تک محدود کر دیا ہے۔ کیا اللہ کی ملاقات صرف عبادات میں ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ عبادات تو اس فلسفہ ایمان کو ایک فرد کی ذات میں پختہ کرنے کا کام کرتی ہیں کہ اگر انسان کے عقیدہ جو ہے وہ مضبوط ہو گیا ہے، انسان اللہ کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پاک کے دامن سے وابستہ ہو چکا ہے، تو اس وقت یہ عبادات معنی رکھتی ہیں۔ اللہ اکبر، جب انسان بازار میں جاتا ہے، عدالتوں میں جاتا ہے، حکومتوں میں جاتا ہے، پڑھانے میں، کمانے میں، دوستی کرنے میں اور دشمنی رکھنے میں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم اپنے فلسفے پر قائم ہیں، ہم اپنی اس سوچ پر قائم ہیں، ہم نے اپنا وہ ٹارگٹ جو ذہن میں بنایا ہے کیا ہم اسے اچیو کرنے کے لیے محنت اور مشقت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معنی و مفہوم بھی قرآن پاک کے بتائے اور قرب الہی کے تمام مقامات حاصل کرنے کے طریقے بھی ہمیں سمجھائے۔ اللہ اکبر، ہمیں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پاک کی غلامی میں رہتے ہوئے صبح سے شام کرنا ہے تاکہ ہم بھی منزل مراد پا سکیں۔ یاد رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صرف انسانوں میں نہیں ہے، ہر مخلوق میں ہے، اور یہ بھی میرے نبی پاک کا معجزہ ہے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت صرف انسان کا نہیں، ساری کائنات کا جو ہے وہ حصہ ہے۔ انسان نے تو 40 سالہ حیات طیبہ پر نظر رکھ کر اسلام قبول کیا، کسی نے تلوار سونت کر اسلام قبول کیا، کسی نے لا الہ الا اللہ کے نشے میں محمد رسول اللہ پڑھا، مگر پتھر، دریا، چاند، سورج، ستارے، کنکر، ذرے، کسی مخلوق نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معجزہ طلب نہ کیا۔ جہاں جہاں قدم مبارک پڑتا چلا گیا، وہاں کی ہر مخلوق ہوائیں فضائیں منور اور محبت میں گرفتار ہوتی چلی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں انسان لٹ جائے، حتیٰ کہ کوئی معمولی چیز ہی لٹا دے، اللہ اکبر، ایک قدم ہی ان کی اتباع میں چلے یا لمبا سفر کرے، آخر منزل پا لے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفتیں ہیں، مگر مختلف صفات مختلف موقع اور مناسبت کے ساتھ ہیں۔ واحد صفت رب العالمین ہے جو ہر جگہ، ہر وقت اور ہر ایک کے لیے ہوتی ہے۔ بین اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رحمت للعالمین ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کریم ہر جگہ موجود ہے، ہر شے، ہر نفس، ہر مخلوق میں اس کا جلوہ موجود ہے، تو نور نبوت بھی ہر نفس، ہر مخلوق، ہر شے میں موجود ہے۔ جہاں جہاں رب ہے وہاں وہاں رحمت بھی ساتھ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے، میرے سامنے میری امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، نیک اعمال پیش ہوتے ہیں تو میں ان میں اضافہ کی دعا کرتا ہوں، اور بد اعمال دیکھ کر میں اپنی امتی کے لیے ہدایت کی دعا مانگتا ہوں، بخشش مانگتا ہوں، سفارش کرتا ہوں۔ گویا نیک اعمال کی توفیق مل جانا اور گناہوں سے بچ جانا، یہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اثر ہے۔ سبحان اللہ، کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے رب کو پہچانتا ہے تو اپنے رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچانتا ہے۔ سورج، چاند، درخت، پہاڑ، پانی، ہر مخلوق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتی بھی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پاک پر درود و سلام بھی بھیجتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کریں تو نیک اعمال جمع ہوتے ہیں، اور اللہ کریم کی سنت کی اتباع کریں تو ایمان کی دولت جمع ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ درود و سلام کا وظیفہ اللہ پاک کی سنت ہے، اور یہی ایمان ہے۔ اصل ایمان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے اور ان کی آل پاک سے محبت اور مودت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ان کے ساتھ کو محسوس کرنے اور ان کی دعا کا یقین رکھنے کا نام اصل ایمان ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کریم کا ذکر ختم ہو سکتا ہے، ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ سنت اللہ کریم کی ہے۔ ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرنا اللہ کریم کی سنت ہے۔ ہر مخلوق فنا ہونے والی ہے، اور اللہ کریم قائم و دائم رہنے والا ہے۔ اسی لیے ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ذکر آل مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قائم و دائم ہے۔ اللہ اکبر۔ حق یہ ہے کہ جان سے زیادہ محبوب اس ہستی کو رکھا جائے، اپنی ساری محبتیں ان کے قدموں میں ڈھیر کر دی جائیں، انہیں ٹوٹ کر چاہا جائے۔ ان کی طلب میں ہر حرکت، ان کی یاد میں ہر سکون نہ صرف عبادت قرار پاتا ہے بلکہ مقبول عبادت قرار پاتا ہے۔ یاد رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں پیاسا رہنا بھی جو ہے وہ عبادت ہے، بھوکا رہنا بھی عبادت ہے، تکلیف اٹھانا بھی عبادت ہے، خوشی منانا بھی عبادت ہے، جہاد کرنا بھی عبادت ہے، خود سے بھی اور ان منکروں سے بھی جو شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کمی کی جو ہے وہ ناجائز کوشش کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی جہاد کرنا، اللہ اکبر، یہ مقبول عبادت ہے۔ اس عبادت کا اجر کبھی ضائع نہیں جاتا۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو بتا دیا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں اور گناہ کر لیں تو یہ تیرے در پر آ جائیں اور اللہ سے بخشش مانگیں، اور اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی ان کے لیے ہاتھ اٹھا دیں تو یہ مجھے معاف کرنے والا، رحم کرنے والا پائیں گے۔ لوجد اللہ توابا رحیمہ کی سند رب نے دی ہے کہ مجھے اگر توابا رحیمہ پانا چاہتے ہو تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے بغیر رحمت کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ بخشش اور رحمت وابستہ ہے در نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس در کے بغیر رب نہیں ملتا۔ اس در کے بغیر ہمیں قہار، جبار اور منتقم اللہ تو مل سکتا ہے، رب نہیں مل سکتا، کیونکہ رب رحمت کے ساتھ ملتا ہے، اور رحمت للعالمین کے در پر جھکے بغیر، ان کی آل پاک کی غلامی میں آئے بغیر اور ان کے ساتھ تعلق اور نسبت قائم کیے بغیر ہمیں رب نہیں مل سکتا۔ اپنی ساری صفتوں کا اجماع اس نے رب میں کیا تو رحمت ساتھ ہو گئی۔ رحمت کے بغیر رب کی صفت تکمیل ہی نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں، ملا نے ہمیں اس بات کا یقین تو دلا دیا کہ شیطان بہکانے پر زور رکھتا ہے، اور ہر بندہ یہ مانتا ہے کہ شیطان کسی بھی وقت ہمیں بہکا سکتا ہے، ہمارا ایمان ضائع کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ملا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پاک کی نسبت کو لے کر جینے والوں کے ایمان کی محافظت نہیں بتائی کہ ان کو ایمان بچانے پر قدرت ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں، شیطان کو حاضر ناظر جانتے ہیں تو ہم اپنے محسن کو حاضر ناظر کیوں نہیں سمجھتے؟ شیطان کو سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں بہکا سکتا ہے، تو پھر یہ ہستیاں ہمیں اس کے بہکاوے سے بچا کیوں نہیں سکتی؟ جہاں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کی آل پاک کی محبت ہے، شیطان کا زور وہاں نہیں چل سکتا کہ دیوانوں کو کون ہوش میں لا سکتا ہے، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پاک کی غلامی اور ان کی مودت کا دیا دل میں جلا کر رکھو، تاکہ کوئی چور نقب زنی نہ کر سکے۔ اندھیرے میں چور چوری کرتا ہے، جب روشنی ہوگی تو چور چوری نہ کر سکے گا، اور جب وہ یہ چوری کا ارادہ کرتا ہے تو دیا جلتا ہوا دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ یہاں مالک موجود ہیں، چوری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دیا جل رہا ہو تو سمجھ آتی ہے کہ گھر والا نہ صرف موجود ہے بلکہ جاگ بھی رہا ہے۔ اسے احساس ہے کہ
کہ مجھے خود کو چوروں سے بچانا ہے، اسے اپنی حفاظت کا شعور ہے کہ مجھے اپنے مال و متاع کی حفاظت کرنی ہے تاکہ بوقت ضرورت میرا منافع، میری کمائی میرے پاس ہو۔ اللہ اکبر! ایسے باشعور لوگوں کے پاس سے شیطان سر جھکا کر خاموشی سے گزر جاتا ہے کہ یہ تو اپنی دولت کو بچا کر رکھے ہی ہوئے ہیں، اگر ان کو چھیڑا تو شور مچا کر کئی اوروں کو بھی باہوش اور خبردار کر دیں گے، اور وہ اپنا ازلی بدلہ جو اس کے دل میں ہے کہ میں اس آدم کی وجہ سے راندہ درگاہ ہوا ہوں، رب کی بارگاہ سے دھتکارا گیا ہوں، اب وہ کیسے برداشت کرے کہ جس کی وجہ سے وہ ذلیل و رسوا ہوا ہے وہ باعزت ہو جائیں۔ اس وجہ سے وہ گھات لگا کے رکھتا ہے۔ ہمیں بھی اپنا انتظام کر کے رکھنا ہے۔ اللہ اکبر! جہاں جہاں نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا بجھا ہوا ہوتا ہے، وہاں پر وار کرنے میں شیطان دیر نہیں لگاتا اور اپنا مقصد حاصل کر لیتا ہے۔ اس لیے یاد رکھ لیں، ایمان بچانا ہے تو ادب اور تعظیم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مودت آل پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ولایت علی علیہ السلام میں مضبوط ہو جاؤ۔ یہ عمل گارنٹی دیتا ہے کہ مرتے دم تک ایمان والے رہو گے۔ اللہ اکبر! یاد رکھیں، اللہ کریم نے پورے سال میں ایمان والوں کو 2 مہینے عطا کیے ہیں۔ ایک ماہ رمضان المبارک ہے، ایک ربیع الاول شریف ہے، اور ربیع الاول شریف میں ہمیں زندگی دی جاتی ہے، حیات دی جاتی ہے، اور رمضان المبارک میں ہمیں بندگی سکھائی گئی ہے۔ سبحان اللہ! اللہ کریم کی عبادت سکھائی گئی ہے، توفیق اعمال جو ہے وہ سکھائی گئی ہے۔ ربیع الاول شریف میں انسانیت پر احسان کی یاد منائی جاتی ہے کہ اللہ کریم نے انسانوں پر احسان کیا ہے اپنا نبی مبعوث فرما کر، تو رمضان المبارک میں مومنین پر احسانات کی بارش کر دی جاتی ہے۔ جو نبی پاک کی غلامی میں آ جاتے ہیں ان پر احسانات جو ہیں وہ عام کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! ربیع الاول شریف میں اللہ کریم اور اس کے فرشتوں کی سنت پر عمل ہوتا ہے، یعنی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کی سنت پر عمل ہوتا ہے، اور محافل میلاد سجا کر، درود پاک کی محفلیں سجا کر اس سنت پر عمل کیا جاتا ہے، اور جس کے نتیجے میں ایمان کی درجات میں بلندی ملتی ہے۔ یاد رکھیں، اللہ جو حکم دے وہ ایمان ہے، اور رمضان شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہمیں ملتی ہیں جو عمل الصالحات کا درجہ رکھتی ہیں، اور اس بات کو تو آپ سب جانتے ہیں کہ پورے قرآن میں پہلے ایمان ہے، پھر عمل الصالحات ہے، اور ملا رمضان المبارک کو تو بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے۔ رمضان المبارک کی عظمتیں تو جو ہے وہ کئی گنا بڑھا کر ہر جمعے کے خطبے میں بھی بیان کرتا ہے، اور پورا رمضان المبارک 30 دن اسی طرح سے رمضان المبارک کا شرف اور فیضان جو ہے وہ بانٹتا ہے، لیکن ربیع الاول شریف کا فیضان جو ہے وہ اس کو بیان کرنے سے کتراتا ہے، حالانکہ ربیع الاول شریف جو ہے وہی رمضان شریف ملانے کا باعث بنا ہے۔ رمضان المبارک کی تمام تر نعمتیں اور رمضان المبارک کے تمام تر انعامات جو ہیں وہ ہمارے عملوں کو جتنے بھی درجات اور زیب و زینت ہمیں ملتی ہے رمضان المبارک میں، وہ ربیع الاول شریف کا صدقہ ہے۔ اگر ربیع الاول شریف کی عقیدت اور محبت کو ہم دلوں میں نہیں رکھیں گے تو رمضان شریف کا جو ہے مقصد ہی پورا نہیں ہوتا۔ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پاک کی مودت اور مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا عقیدہ لیے بغیر اسلام فقط رسومات رہ جاتا ہے، جبکہ اسلام جو ہے وہ تعلق بنانا سکھاتا ہے، نسبت جوڑنا سکھاتا ہے، اور رب العزت جو ہے ایسے لوگ جو اس محبت اور مودت میں آ کر رمضان المبارک کو گزارتے ہیں وہ اگلے رمضان المبارک تک بھی اسی طرح سے ادب، احترام اور مودت میں جیتے ہیں، اور جو اس کے الٹ عقیدہ رکھنے والے لوگ رمضان گزارتے ہیں، ربیع الاول کی محافظت ان کے ساتھ نہیں ہوتی، تو ان کا تو اگلے دن ہی شوال کی پہلی تاریخ کو ہی ان کے سارے اعمال جو ہیں وہ دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، اس لیے کہ محافظ کے بغیر دولت پڑی ہو تو کسی بھی وقت چوری ہو جانے یا گم جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ربیع الاول کی محافظت کے ساتھ جو ہے وہ پورا سال گزاریں،
ربیع الاول شریف میں جو برکات اترتی ہیں وہ ہمارے ایمان کو زندگی اور تابندگی عطا کرتی ہیں۔ ایمان ہوگا تو عمل الصالحات بھی ہوں گے۔ ہماری شہرک کو جان عطا کرتی ہیں۔ شہرک سے بھی قریب اللہ ہے، اور النبی اولیٰ بالمؤمنین بانفسہم فرما کر رب نے واضح کر دیا کہ مومنوں کی جان کا مالک میرا نبی ہے۔ شہرگ میں خون ہوتا ہے، خون سے جان بنتی ہے، اسی لیے جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ گویا ربیع الاول اگر جسم ہے تو رمضان اس کی لباس اور زینت ہے، سجاوٹ اور خوبصورتی ہے۔ اللہ اکبر۔ نمازی مرتے دم تک نمازی رہے گا، کوئی گارنٹی نہیں۔ حج کر کے انسان اپنا حج سنبھال لے گا، کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ آج نصاب پورا کر کے زکوٰۃ دینے والا مرتے دم تک اس فعل کو انجام دیتا رہے گا، اس بات کی بھی کوئی گارنٹی نہیں۔ روزہ دار ہمیشہ روزے کی محبت میں بھوک پیاس برداشت کرے گا، اس عمل کی بھی ہمیں کوئی ہمیشگی کی گارنٹی نہیں دیتا۔ مگر یاد رکھیں، مودت آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ادب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور ولایت علی علیہ السلام کا عقیدہ جو ہے ہمیں یہ گارنٹی دیتا ہے کہ مرتے دم تک ان سارے اعمال کی توفیق ہمیں نصیب ہوتی رہے گی۔ سبحان اللہ۔ ربیع الاول شریف میں جو برکتیں اور سلامتی اتاری جاتی ہیں وہ رمضان المبارک کی ایک ہی رات کو عطا کر دی گئی ہیں، اور قرآن پاک میں سورہ مریم میں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے دن پر سلامتی اتارنے کی خبر دی گئی، یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن پر سلامتی اتارنے کی بات کی گئی ہے، تو خاتم الانبیاء امام الانبیاء محبوب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کتنی سلامتی اتاری جاتی ہے، اس کا اندازہ لگایا ہی نہیں جا سکتا۔ اس ماہ مبارک کی عظمتوں اور برکتوں سے فیض یاب ہونے کے لیے اپنا دامن وسیع رکھیں اور اپنے دل میں تڑپ اور طلب زندہ کر کے رکھیں، خواہش لے کر سانس لیں کہ اے اللہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں پسند فرما لیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات میں کا ظہور کائنات میں فرما کر خوش ہے۔ اللہ کریم کی خوشی میں خوشی منائیے، اپنے غم بھول جائیے، سنتوں پر عمل کیجیے۔ اللہ اکبر۔ جن کے نام کی مالا جپی ہے ان کی غلامی کا پٹا بھی اپنے گلے میں ڈال کر رکھیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رمضان شریف میں اللہ کریم کہتا ہے کہ میں شیطان کو جکڑ دیتا ہوں اور ایمان والوں کو میں بہاریں لوٹنے کا موقع دیتا ہوں کہ ایک عمل کرو اور 70 گنا ثواب لو، جبکہ ربیع الاول شریف میں اللہ کریم شیطان کو جکڑے بغیر ہی بہاریں لٹاتا ہے، اور جس دل اور روح میں اللہ کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی آل کی تڑپ دیکھتا ہے، اس دل کو براہ راست عطا کرتا چلا جاتا ہے، اس کا دامن بھرتا چلا جاتا ہے۔ شیطان اس مہینے میں اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اسی لیے ربیع الاول شریف میں اللہ کریم شیطان کو کھلا چھوڑ کر چیلنج کرتا ہے کہ میرے ان بندوں کے راستے بدل سکتا ہے تو بدل کے دکھا۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے رمضان ملا، اور ربیع الاول شریف جو ہے وہ اللہ کریم کا احسان ہے۔ رمضان نبی کریم کے صدقے میں ملا، اور ربیع الاول شریف اللہ کریم کا احسان عظیم ہے جسے خود اللہ کریم نے قرآن میں جتلایا بھی ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جو خالق اور مخلوق کے درمیان ساری رحمتوں کا سبب ہیں، ساری رحمتوں کے نزول کا وسیلہ اور ذریعہ ہیں۔ اس رحمت للعالمین کا خطاب اس عقیدے کے علاوہ پورا ہو سکتا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ جتنی عالمین پر رحمتیں اترتی ہیں سب نبی پاک کا فیضان ہے۔ اللہ اکبر۔ بندے کا اپنے رب کو پہچان لینا سب سے بڑی رحمت ہے۔ رب قدوس ہے، پاک ہے، بندے کا اتنا پاک ہو جانا کہ اسے رب کا قرب نصیب ہو جائے، اسے رب کے قرب کی لذت عطا ہونا شروع ہو جائے، یہ سوغات در مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا ہوتی ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب کیا ہے کہ وہ تزکیہ نفس فرماتے ہیں، اور اللہ کریم بھی ارشاد فرماتا ہے کہ میرا نبی جو ہے اس کو میں نے مبعوث ہی اس لیے کیا ہے کہ یہ قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائے اور لوگوں کے نفوس کو پاک کرے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے کہ اللہ کی ہر مخلوق مجھے پہچانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور محبوب ہوں، مگر یاد رکھو مردود انسان اور مردود جن مجھے نہیں پہچانتے، باقی ساری مخلوقات سمجھتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ عقیدہ درست رکھیں کہ تاکہ ہم رحمت للعالمین کی رحمت سے فیض یاب ہو سکیں۔ بدعقیدہ ملا کہتا ہے
کہ وہ کچھ نہیں سن سکتے، وہ کچھ نہیں کر سکتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جو نبی امتی کی زبان نہ سمجھے، جو نبی اپنی امتی کی بولی نہ سمجھے، اس کی فریاد نہ سنے، اس کو رحمت للعالمین کیسے کہا جا سکتا ہے؟ ایسا سمجھنے اور سمجھانے والے مردود لوگ ہیں۔ اللہ کریم ہمیں ان سے بچائے، ہماری اولادوں کو بھی ان سے بچائے، اور ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان میں شامل نہ کرے، آمین ثم آمین۔ اللہ کریم کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے کہ اللہ جب کسی قوم یا جماعت پر رحمت کا ارادہ کرتا ہے، اسے زندہ و جاوید رکھنے کا ارادہ کرتا ہے، تو اس امت کے نبی کی روح اس کے کف سے انصری سے قبض کر لیتا ہے، اللہ اکبر، اور اس نبی کو رہبر اور رہنما کے طور پر پیش رو قرار دے دیتا ہے کہ اس نبی کے نقش قدم پر چلتے آؤ۔ اور جب کسی قوم کی ہلاکت کا ارادہ کرتا ہے اللہ کریم، تو اس امت کے نبی کی حیات مبارکہ میں ہی اس قوم کو تباہ کر دیتا ہے، اور وہ نبی اپنی آنکھوں سے اپنی قوم کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھتا ہے کہ اس قوم نے مجھے جھٹلایا اور اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی اور فنا ہو گئی، اللہ اکبر۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم عرب و عجم کے نبی ہیں، ساری کائنات کے نبی ہیں، اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ کریم نے امت وسط کا خطاب عطا فرمایا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری بحیثیت امتی ہونے کے ناطے یہ ہے کہ ہم مودت اہل بیت علیہم السلام کا قرآنی پیغام عام کریں، اور قرآن اور اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات کو عام کریں، اللہ کے حکموں کی دعوت کا کام کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان کہ میری امت کے ایسے لوگوں کی مثال جو میری نبوت اور رسالت اور میری اہل بیت کی مودت اور علی مولا کی ولایت کا عقیدہ سینے میں رکھتے ہیں، اور پھر اسلام پر عمل کرتے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اللہ کے حکموں کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، ان کی مثال بنی اسرائیل کے انبیاء جیسی ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک نبی صاحب کتاب ہوا کرتا تھا، اور بعد میں آنے والے لوگ جو نبی ہوتے تھے وہ اس کتاب کو سمجھاتے تھے۔ اسی طرح سے اب کتاب ہمارے ہاتھوں میں ہے، سنت احادیث کریمہ کی صورت میں ہمارے پاس ہے، ہمیں اس کے لیے کام کرنا ہے کہ کتاب سنت کی اشاعت ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اگلی نسلوں تک پہنچایا جائے، اللہ اکبر۔ صاحب کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی ہے، اور اب ان کے وصی کی صورت میں ولایت علی علیہ السلام جاری ہے، اور وہ ولایت ہمارے زمانے کے امام مہدی آخر الزماں علیہ السلام تک جو ہے وہ چل رہی ہے۔ اب کتاب سمجھانا نئے آنے والے لوگوں کا کام ہے، دین سکھائیں، لیکن اس دین سکھانے کو اپنا روزگار مت بنائیں، ورنہ آپ پوری طرح دین کو سمجھا نہ پائیں گے۔ جب بھی اس راہ پر کوئی بھی نکلے، سمجھانے والا بھی اور سمجھنے والا بھی، تو اس راہ پر چلتے ہوئے دنیا کمانے کی سوچ مت رکھیں۔ جو بھی دین سیکھنے کی راہ پر نکلے تو تلاش کر لے کہ کہیں اس سکھانے کے عمل میں کسی کی کوئی دنیاوی غرض یا ضرورت تو پوشیدہ نہیں ہے، یا دین سکھانا اس کا ذریعہ معاش تو نہیں ہے، کیونکہ معاش کا فن انسان ہر کسی کو نہیں سکھاتا، اندر کی بات جلدی نہیں کھولتا، اور کسی کے دامن میں کچھ ڈالنے کے قابل ہی نہیں ہوتا۔ اس کام کے لیے عالم، فاضل، محدث اور مفسر ہونا ضروری نہیں ہے کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری طرف سے پہنچا دو، اگرچہ تمہیں ایک آیت کا ہی علم ہو، سبحان اللہ، پھر ہی ہم قرآنی بیان کے مطابق صحیح امتی ہونے کا حق ادا کر سکیں گے کہ رب نے ارشاد فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ تم جو ہو وہ لوگوں پر گواہ ہو جاؤ گے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تم تک پہنچا دیا تھا، خوشبو کی شیشی تمہارے ہاتھوں میں تھما دی تھی، تم نے حفاظت نہ کی، توڑ دی، تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر گواہی دیں گے کہ ہاں میرے ان امتیوں نے میرا پیغام آنے والی نسلوں تک پہنچایا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پاک ہمیں اپنی غلامی میں جو ہے وہ قبول فرما لیں گے اور اپنے جھنڈے تلے جمع کر لیں گے، اور ہمیں کالی کملی کا سایہ جو ہے وہ نصیب ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔